السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود و سلام اپنے کریم آقا پر بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ النحل آیت ہم پڑھے تھے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے پاس ہے یا اللہ جانتا ہے، لام سے لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، فور، یعنی اللہ کے لیے ہے غیب السماوات، آسمانوں کی مخفی باتوں کا علم۔ غیب کہتے ہیں جس کا یعنی ایسا علم یا ایسی باتیں جس کا ادراک نہ ہوا سے ہو سکے اور نہ عقل سے ہو سکے، اور غیب پر مطلع ہونے کا یا غیب کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو غیب پر مطلع کر دے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم عام لوگوں کو اپنے غیب پر مطلع فرمائے، البتہ غیب پر مطلع فرمانے کے لیے جن کو چاہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منتخب فرما لیتا ہے، اور وہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں، وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، سو ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو سب رسول ہیں جن کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ اور بہت ساری آیات ہیں کہ آپ کا نبی غیب پر بخیل نہیں ہے، اور بہت کچھ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ ظاہرہ کچھ علم ہو تو وہی بتاتا ہے نا، جب علم ہو ہی نہیں تو پھر چھپاتا بھی تو وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب ہے، یہاں ان آیات سے بھی واضح ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ علم کی دو اقسام ہے، کہ ذاتی اور دوسری عطائی۔ ذاتی علم الغیب اللہ کے پاس ہے، ہاں اللہ کے بتانے سے عطائی علم جو ہے وہ تمام انبیاء، اور خصوصاً جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے، مراد اللہ کے سکھانے سے ان کے پاس علم ہے۔ جو لوگوں نے درمیان میں یہ ہوا نا لڑائیاں، فتنے، فساد، یہ نہ سمجھی کے بیس پر، ورنہ سب کا عقیدہ میرے خیال میں سیم ہے کہ جو نہیں مانتا میرے خیال میں وہ اللہ کی شان کو نہیں سمجھتا، ان آیات کو ہی پھر نہیں سمجھتا، اپنی مرضی سے پھر تعویلیں کرتا ہوگا۔ نہیں تو اس میں تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں والارض اور زمین کی مخفی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں غیب کی باتوں کو۔ وما، اور نہیں، امر، حکم یا آنا، امر الساعہ، قیامت برپا ہونے کا معاملہ آپ کہہ سکتے ہو، قیامت کا آنا جیسے ہے، الا مگر، کلمح البصر، لمح فتح یفتح کے وزن پہ ہے، تو لفظی معنی ہوتا ہے سرعت سے کسی چیز کو دیکھنا، جیسے پلک چھپکنا، جیسے بجلی کی چمک ایسے فوراً آتی ہے اور کڑک کر چلی جاتی ہے۔ تو بتایا کہ الا کلمح البصر، مگر جیسے آنکھ تیزی سے چپکتی ہے، او یا ہوا وہ اقرب، قریب سے اقرب، دیکھیں اقرب، اس سے بھی جلد، اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے آنکھ تیزی سے چپکتی ہے یا اس سے بھی جلد، یعنی قیامت بہت جلد۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ آصف برخیا، اس نے ایک آنکھ چھپکنے کی دیر میں فرمایا تھا نا اپنے نبی کو کہ میں اس طرح لے کے آ سکتا ہوں، کس کو، پیلس کو، نحل کو۔ ایک دیکھیں نبی کی امتی جو کتاب کا کچھ حصہ جانتا ہو وہ اس طرح فوراً، اور واقعی وہ لے کے بھی آیا۔
اور پھر نبی کی شان کیا ہے، اور پھر جس نے شانیں دی ہیں وہ شانوں والا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی فرمایا کہ قیامت کا آنا ایسے جیسے آنکھ کا چھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد، تیزی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اخرجکم، تمہیں نکالا ہے۔ خارج ہوتا ہے نکالنا، داخل ہوتا ہے اندر آنا۔ اخرجکم، تمہیں نکالا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، من بطون، بطن کی جمع بطون، پیٹوں کو کہتے ہیں، شکموں سے، امہاتکم، تمہاری ماؤں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے یا شکموں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سارے اعضاء تو موجود تھے، اگر اعضاء سے ہی سننا ہوتا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو سارا کچھ سمجھنا، بولنا سب کچھ ہے، کیونکہ زبان بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنکھ بھی اس کے پاس ہے، لیکن اب جس نے اس کو اتنے عرصہ پیٹ میں رکھے وہ تو ماں کی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ کانوں کی آواز، چاہے ماں ادھر چیختی چلاتی رہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان اعضاء کو بھی یہ ساری قوتیں کون دیتا ہے؟ رب کریم دیتا ہے۔ یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہارے لیے کیا بنائے؟ سماعت کے لیے کان، والابصار، اور بصارت کے لیے دیکھنے کے لیے کیا بنائی؟ آنکھیں، والافئدہ، اور دل بنایا۔ اتنی بڑی نعمتیں، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، دل، اب جو دل کے وہ آتے ہیں، چینج کرواتے ہیں، ٹھیک کرواتے ہیں، آپ دیکھیں وہ یہ سارا سسٹم آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہے۔ اس سے پوچھیں نا جس نے دل کے آپریشن کروایا ہوا، ذرا پوچھیے ان سے، گونگے بہروں سے پوچھیے کیا قدر ہے اس کی۔ اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تاکہ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، کیوں؟ شکر ادا کرنے سے کیا اللہ کے پاس جو چیزیں اس پہ اضافہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ آنکھیں، یہ کان نہ ہوتے تو کیا ہم کتابوں کا علم حاصل کر سکتے تھے؟ کیا آپ سن سکتے تھے؟ میں پڑھا سکتی تھی؟ نہیں۔ پھر جو دل دیا، غور و فکر کی بہت بڑی چیزیں، ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ آتے ہیں، ایک جگہ کیا سناتے ہیں؟ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ آپ کے یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر وہی ہے جس نے زمین پر پھیلایا۔ اب دیکھیں شکر ہمیں کرنے کا حکم ہے، ہم کتنا کرتے ہیں؟ جب ہم بات سنتے ہیں تو شکر تو یہ نہ کہ وہی بات سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور جو نہیں پسند وہ ہمیں نہیں چاہیے کہ سنیں۔ مثلا چند باتیں آج بہت اہم ہیں، وہ سنتے ہیں، جیسے بہت ساری ابھی جگہوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کی اوپر بھی باتیں کسی جاتی ہیں، احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے، آپ کو، مجھے سب کو پتہ ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دیتی ہیں، یعنی عورت کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے، اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کی عقل کی کمی اس وجہ سے، یا تو غیر مناسب طریقہ ہے۔ اسی طرح پردہ اللہ کا حکم ہے نا۔ اب کرونا میں تو سارے مسلمانوں غیر مسلمانوں نے، عورتوں تو کجا مردوں اور بچوں نے بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اگر مشکل ہوتا یا آزادی کے خلاف یا کام کے اندر رکاوٹ ہوتا تو کوئی بھی نہ کرتا۔ تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو پردہ ہے نا، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو اجازت ہے کہ شادی 2 کریں، جتنی مرضی کریں، لیکن حق بھی ادا کریں۔ مرد بھی ہمارے خالی 2 4 جو ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقوق کوئی نہیں ادا کر رہے ہوتے، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ بہرحال دوسری شادی کو بھی ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ اگر حقوق ادا کر سکتا ہے بندہ
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں بھی اتنی کمی کی جاتی ہے کہ حیران ہو جاتی ہوں میں. تو پھر تعظیم و تکریم جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بڑا غلط کہا جاتا ہے. یعنی ابھی خود تو تعظیم و تکریم سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. جب کفار اور انگریزوں نے کہا تھا نا کہ اگر مسلمان کو مٹانا ہے تو ان کے اندر سے رسول اللہ کی محبت کو نکال دو، وہ تو نہیں نکال سکے لیکن وہ کام اپنے کر گئے. ابھی جیسے میلاد شریف پہ لوگ بہت ہی محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں. ابھی تو وہ انے پنے لوگ باہر نکل آتے ہیں، ایون کہ فتاوی جات بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تعظیم ہے، تکریم ہے، محبت ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پھر درود و سلام پڑھنے کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے. بہت سارے لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہ تو یہ بھی شرک ہو گیا. حالانکہ شرک ہے اللہ کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تو خود سلام ہے باہر طور پر. اب میں اگلے دن ایک تحریر پڑھ رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابھی نہلا دھلا کے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، بٹھایا بھی نہیں جاتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو چوم چوم کے کیا حال کرتے ہیں. کیا کبھی اس وقت ہم نے کبھی کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اسی طرح شوہر بیویوں سے، بیوی شوہروں سے کیسے کیسے محبتوں کے طریقے ہیں، کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل دے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں پتہ نہیں کتنی کتنی دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں. ایون کہ بہت سارے لوگ جیسے بچوں کو دور سے دیکھتے ہیں، ابھی ڈراموں میں کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے. جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہماری ٹیچرز جو تھی وہ بھی ہمیں وہ جس بچے کا بہت اچھا آ جاتا تھا تو دور سے جس کو فلائنگ کس جو ہوتی ہے وہ بھی کرتے تھے، ایسے ہاتھ چوم کے ایسے آنکھوں کے گرد لگایا جاتا، کانوں کے گرد لگایا جاتا. تو یہ وہ والی بات ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب دور سے ماما بابا جا رہے ہیں تو ایسے محبتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی دلیل نہیں مانگتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو چوما جائے تو پھر حالانکہ اس کے بارے میں ہے ہمارے پاس دلیل، لیکن اس کو بھی چوما جائے یا محبتوں کے کسی طریقے سے بھی اظہار کیا جائے تو دلیل لے کے آؤ جی. جبکہ صحابہ کرام اجمعین کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب کچھ فدا کر دیا. انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہمیں دلیل چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ پانی ایون کے گاڑا تھوک جو ہوتا تھا جس کو بلغم ٹائپ کہتے ہیں وہ بھی لگا لیتے تھے چہرے پہ. کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے دلیل چاہیے تو پھر ہم محبتیں کرتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری والی ایک جانور تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب جا رہا تھا تو عبداللہ بن ابی نے دور سے خالی کہا کہ اس کی تو بو ہے، تو صحابی نے کوٹ کوٹ کے اس کا برا حال کیا. حالانکہ اس ٹائم وہ سردار تھا عبداللہ بن ابی، بھلے منافق تھا لیکن اس ٹائم اس کا بڑا نام تھا، منافق تھا. لیکن صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی بھی نہیں، جانور کی بھی نہیں، جانور کی جو اڑنے والی دھول ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تب بھی کوٹ کاٹ کے رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ والا معاملہ گیا تھا تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ فرمایا کہ جو نبی کی امتی کی اس طرح چیزوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں وہ نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اجمعین وہ کامیاب ہو گئے. آج ہم لوگ ویسے کسی چیز کے بارے میں کوئی محبت کسی دوست سے، کسی سے، ایون کہ اب تو نیٹ کے اوپر بھی دوست ہم اپنے عجیب و غریب محبتوں کا اظہار کیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، تکریم کے لیے بھی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں اور چاہیے ہوتی ہیں. تو گویا یہ ساری چیزیں غلط ہوتی جا رہی ہیں. پھر اصحاب اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے. اسی طرح لاؤد و لہب اور میوزک، فسق فجور کے عجیب و غریب ڈائلاگ، فلمی گانے جہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم گائیڈ کرتا ہے کہ وہاں تو ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، وہاں تو وہ باتیں سننی نہیں چاہیے. اور ادھر ہی مزے لے لے کے سارے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غیر مناسب طریقہ ہے. تو یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تمہارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا. سورۃ المعارج میں اب بھی آتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى، یہ لفظ پور کے لقوق تھا یومہم الذی یوعون. آپ ان کو ان کی بےہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیجیے حتیٰ کہ وہ اس دن سے آ ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے سورۃ الانعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے نا کہ ان کو بولے چھوڑ دے، ثم ذرہم، انہیں چھوڑ دیجیے، فی حوضہم یلعبون، کہ وہ اپنی کج باسی میں کھیلتے رہیں. تو بندے پر لازم کیا ہے کہ کان اللہ نے دیے، یہ نعمت ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ ناشکری نہ کرے، اسلام کے خلاف باتیں نہ سنے، کھیل تماشوں، راگ رنگوں میں، یاد الہی سے غافل کرنے والی باتوں کو سننے میں لگا کے یہ ناشکری نہ کرے۔ تو شکر پھر کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی باتیں سنے، اللہ تعالیٰ کی حمد سنے، رسول اللہ کی نعت مبارکہ سنے، پھر خوبصورت جو صحیح العقیدہ لوگوں کے لکھے ہوئے مضامین ہیں وہ پڑھے، حکمت کی باتوں کو سنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سنے بھی اور دوسروں کی طرف بھی فارورڈ کرے، اور پھر یہ نیت بھی کرے کہ اب میں ان کانوں کو کبھی بھی ناشکری میں، یعنی اللہ کے خلاف اور اللہ سے لگی ہوئی چیزوں کے خلاف سننے میں، چیزوں میں استعمال نہیں کرتا۔ پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبتوں کا اظہار کرے، ملک و ملت کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اظہار کرے، تو یعنی اسی طرح اپنی آنکھوں کا بھی شکر ادا کرے کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو ناجائز ہو، اچھا چیز دیکھے، قرآن کریم کو دیکھے، دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھے، ایون کہ پیرنٹس کو دیکھنا، پیرنٹس کو دیکھنا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ محبتوں کے ساتھ بچے کو بھی، یعنی وہ اپنے کام میں مشغول ہے، پتہ بھی نہیں ہے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، تو ماں باپ جسٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس بچے کے حصے میں 2 حجوں کا ثواب، وہ بھی مقبول، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ نہیں، جتنی بار دیکھو گے آپ کو حج و عمروں کا ثواب ملتا ہے، ہم تو بیٹھے بٹھائے بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو ناشکری یہ ہوگی کہ ہم لوگ، جیسے ابھی ایک ٹرینڈ چل نکلے کہ اجنبیوں، پرایہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے مرد اپنی بیوی نہیں نظر آتی تو باہر کی عورتیں اس میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، اور اس طرح غافل کر دینے والی چیزوں کو نہ دیکھے، اور یعنی ایسی چیزیں دیکھے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سننے کا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، پھر غور و فکر بھی کرے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، پھر اپنے ایریے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے اسلام کو دوسروں کے سامنے کیسے آسان طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھلائی والی چیزوں کی طرف ہمارا دماغ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اگر دماغ کو غلط سوچوں کا محور بنا دیا تو یہ آپ کی صلاحیتیں ایک تو ڈیمیج کر دے گا، پھر منفی باتیں منہ سے نکلیں گی، منفی کام ہوئیں گے۔ آج کل جیسے ٹرینڈ چل نکلا ہے، بچے بھی جسٹ جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جھوٹی پھر وہ سچ کے جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ کو بھی ہمیں ان کاموں میں ہی ان کو یوز کرنا چاہیے جس کا ہمیں فائدہ ہو، جائز، اچھی۔ اسی طرح پاؤں کو بھی، یعنی اگر جتنا آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور بار میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کے شکر کرنے سے اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہاں آپ کے فائدہ ہے، آپ کی چیزوں میں فائدہ ہوگا، ناشکری سے پہلی چیز بھی چلی جاتی ہے، پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم یرو، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا؟ کیا مولا کریمہ الی الطیر، پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مسخرات، مطیع ہے، فنبدار ہے، ذرا دیکھ تو تھے، پرندوں کو دیکھ، کوئی چیز پھینکتے ہو تو زمین اسے کھینچ لیتی ہے نا، کشش ثقل کی وجہ سے۔ موٹا پتھر پھینکو، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی چدر پھینکو گے لوٹ کے زمین کی طرف آئے گی۔ دوبارہ تصغیر کے معنی ہوتا ہے بغیر اجازت کے کسی کو کوئی کام کا مکلف قرار دینا، بیگار لینا، کسی کو مغلوب اور ذلیل کرنا بھی، لیکن یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلانا۔ تو یہ اللہ کا ہی نظام ہے نا، ذرا پرندوں کی طرف تو دیکھو، وہ کیا مطیع اور فنبدار کا فی جو کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہوتی ہے، ہوا کو کہتے ہیں، سما آسمان کی۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ آسمانی فضا میں مطیع و فنبدار ہو کر اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن، نہیں انہیں تھامے ہوئے، انہیں نہیں روکے ہوئے۔ ہو یہ جو جہاز اڑتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انجنوں سے تھامے ہوئے۔ اگر خالی انجن اور ساری چیزیں میں اور آپ اس کو کنٹرول کرنے والے ہوتے تو کوئی بھی کریش نہ ہوتا۔ تھامتا کون ہے؟ اللہ۔ ما یمسکہن، نہیں ان سے صرف وہی تھامتا ہے، نہیں انہیں تھامے ہوئے، الا اللہ، مگر اللہ کی ذات۔ تو اللہ آسمان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھو تو سے، جو کوئی سورج کو پوچھ رہا ہے، چاند کو پوچھ رہا ہے، پھر تاروں کی ہو رہی ہے۔ تو جب سورج نہیں ہوتا تو تب بھی پرندے اڑ رہے ہوتے، چاند نہیں ہوتا تو تب بھی اڑ رہے ہوتے، راتوں اور دنوں کو ذرا دیکھو تو کون سنبھالے ہوئے؟ رب کریم۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان لائے ہیں۔ واللہ، اور اللہ نے، جعل لکم، بنائے تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنہ، رہائش کو،
دیکھیں سکون کے لیے بنایا، سکن بنایا، رہنے کی جگہ بنائی ہے. زمین بھی نہیں ہل رہی اور بھی کچھ نہیں، اور بڑے سکون کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنا دیے. فی بیوتکم، تمہارے گھروں کو ساکنہ آرام اور سکون کی جگہ بنایا. وجعل لکم من جلود، جلود کہتے ہیں جیسے جلد ہوتی ہے نا، ادھر جلود چمڑوں کو کہا جاتا ہے، یہ جو کھالیں ہوتی ہیں. انعام جانوروں کے، انعام میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الانعام کے اندر بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہوئی ہے. بیوتن گھر، تستخفونہ جیسے خفیف ہوتے نا، ہلکا ہلکا سمجھتے ہو اس سے. یوم ظعنکم، اپنے سفر کے لیے، جیسے ہوتے ہیں نا ٹریول کرنے کے لیے لوگوں نے ٹینٹ وغیرہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پہلے تو ہوتے تھے وہ یہ ٹینٹ، جپسی لوگ ہوتے تھے کہ ادھر گھر بنایا، وہ جو کپڑوں کا گھر ہوتا ہے نا وہ بناتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے. پاکستان میں تو بہت زیادہ وہ ایسے لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اپنا گھر ہو بھی تو تب بھی ان کو عادت ہے وہ بنانے کی. لیکن بہرحال کبھی اس جگہ پہ جہاں پانی ہے، جہاں کھانا ہے، تو وہ ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تو سفر کے لیے یہ ایک فیشن بھی ہے ہر ایک کے پاس. جیسے ہم یو ای کے اندر ہوتے ہیں تو جب باہر جانا ہوتا ہے ڈیزرٹ کے اندر تو یہ ٹینٹ وغیرہ سارے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ہلکا ہوتا ہے. یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن میں جہاں آپ نے پکا پکا رہنا ہوتا ہے وہاں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے فضل سے تمہارے لیے بنا دیے تمہارے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے بنائے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن بھی اور اقامت کے دن بھی، اور اسی نے بنائے ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اصواف یہ صوفن کی جمع ہے، بھیڑوں کے بال جس کو اون کہتے ہیں، اور اوار یہ اونٹ کے بال اس کو پشم کہتے ہیں. اشعار، شعر کی جمع بالوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بکریوں کے بال وغیرہ. اور اثاث، اثاثن یہ اثاث جو ہوتا ہے گھر کا ساز و سامان، مثلا بستر، کپڑے وغیرہ، اثاث اس کا واحد ہے. ومتاعن، متاع استعمال کی چیزیں، نفع والی چیزیں جن کی تجارت کی جاتی ہے جو کچھ عرصے تک باقی رہ سکیں. الہین ایک مقررہ مدت تک. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی نے بنائے ہیں بھیڑوں کی صوف کو، اونٹوں کی اون کو، اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک مقررہ وقت تک، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنی ہوئی چیزیں یہ ہوتی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم تمہارے لیے بنایا، مما اس سے جو خلقہ اس نے پیدا فرمائے. اللہ کی بہت ساری چیزیں مخلوق آپ دیکھیں تو صحیح. ظلالن سائے، اب سائے آپ دیکھیں کہ درختوں کے، بادلوں کے، پہاڑوں کے، بہت ساری چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. وجعل لکم من الجبال، اور تمہارے لیے اسی نے بنائے، جبل کی جمع جبال پہاڑ، اکنانا پناہ گاہیں بنائی ہیں، اکنان بنائے ہیں چھپنے کی چیزیں جیسے ہوتی نا غار، سرنگیں وغیرہ. وجعل لکم سرابیل، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے سرابیل. یہ قمیص کو اصل میں کہتے ہیں، خواہ وہ سوتی ہو یا اونی ہو. اور سرابیل الحرب زدہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہر قسم کا لباس بھی. تقیکم بچاتے ہو تمہیں، حرہ گرمی سے، بسرابیل اور لباس تقیکم بچاتے ہیں تمہیں، بأسکم بحث کہتے ہیں شدت کو، چاہے لڑائی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو. تو وہی سونا رب ہے، اس نے تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے بنائے ہیں جن کو اس نے پیدا فرمایا ہے، اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے آہنی لباس بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت بچاتے ہیں. کذالک اسی طرح یتم تمام ہوتا ہے، تمت بالخیر عین پہ لکھا ہوتا ہے، وہ پورا فرماتا ہے نعمتہ اپنی نعمتوں کو، اپنے احسانوں کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون سرے اطاعت خم کر لو، تاکہ تم مان جاؤ. سارا کچھ دیا اس لیے کہ آپ فمبردار ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو صرف عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سونیا تو کیوں پریشان ہوتے، اتنے دلیلوں کے باوجود بھی اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں،
تو فکر مند نہ ہوں، آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت کرنا ہے۔ اب پیچھے کتنی سونی دلیلیں بتائی گئی۔ جو لاسٹ والی تھی نا، وہ جو گونگے والی، اور دوسری کہ سیاڑا جو بندہ تھا، گونگا کون ہے؟ کافر، جو مانتا نہیں، اور دوسرا اللہ کی ذات بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ساری چیزوں کے مالک ہے۔ اور یہ گونگے کون ہے؟ یہ بت۔ اور ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب بتائیں، اب بندہ بھی اگر دو سیم ہو، جیسے ایک گونگا ہے اور دوسرا سیانا ہے تو بندے نا، دونوں کے دو ٹانگیں، سب کچھ، زبان تو اس کے بول نہیں سکتا، تو اس کو ہم برابر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ پیچھے ایک اور مثال دی کہ تمہارے نوکر وہ بھی انسان ہے، تو مالک تم بھی انسان ہے۔ اب دونوں کا فرق بتائے، ایک کے پاس دولت ہے، مرضی سے لگاتا ہے، دوسرا آپ کا غلام ہے، وہ نہیں لگا سکتا۔ اب بندے تو دونوں ہیں، اور ان میں اتنا فرق ہے، پھر خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے بھلا؟ ہاں ہے۔ اب اتنی دلیلیں محبوبہ بتا دی آپ ساروں کو، لیکن کوئی نہیں مانتا، پھر بھی آپ پریشان ہوتے۔ نہیں پریشان ہو، آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی آپ بڑے طریقے سے دے رہے ہیں۔ یا عارفونا، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمتوں کو وہ پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ثم پھر یوں کہ رونہا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ دل سے پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، زبان سے اس کا انکار کرنا، اور دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو منکر ہو رہی ہوتی ہیں، مان نہیں رہا ہوتا، لیکن زبان سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے، جیسے منافق لوگ ہوتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں۔ اکثرهم، اور ان میں سے اکثر، کافرون، کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور ان میں سے اکثر لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ رب کریم کی قدرت کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ جب قیامت برپا کرنا چاہے گا تو یہ جو زمین و آسمان اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، صدیاں نہیں لگیں گی، کم سے کم وقت، اس سے کم وقت کیا ہوگا؟ آنکھ چپکنے کی دیر میں کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی، ان کو جب غلام تھے نا، وہ بہت لمبی ایک ان کی سٹوری ہے، شعر بتانے لگی ہوں وہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کے آقا نے کہا تھا کہ اتنے درخت لدے ہوئے پھلوں کے میں لوں گا۔ اب ہمیں تو درخت بیج بونا، پھر بڑا کرنا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے، چاہے کتنا ہی پانی دے دو، پانی زیادہ دینے سے وہ گل سڑ جاتا ہے، لیکن بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ درخت ہے، اب چند لمحوں کے اندر وہ درخت ہے، پانی بس زیادہ زیادہ دے دے، جب اور تھوڑے ٹائم میں وہ بہت بڑے پھلوں والے ہو گئے، اور پھر وہ دے دیا اس کے مالک کو۔ حضرت سلمان فارسی کے مالک کو وہ درخت دیے تھے، یہ اللہ نے شان بخشی تھی آپ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا بھی دیا، اور اس کا وزن اتنا ہی تھا جتنا اس بندے نے مانگا تھا۔ تو بہرحال یہاں یہ تو نبی ہیں، پھر اللہ کی کیا شان ہوگی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کیا سب برقیہ، ایک آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ پورا محل لے آتے، تو پھر اللہ کی کتنی شان ہوگی۔ ہاں، اور قیامت بتایا کہ آپ کا اتنا وہ سونا قادر ہے کہ یہ نہیں کہ مہینوں صدیاں لگائے گئے، بتائے گئے کہ اب آنے والی ہے، ریڈی ہو جائے، جیسے سیلاب آنے والا ہے تو سائڈوں پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لمحہ لگے گا، اس لیے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے۔ پھر انسان کو ایک جھنجھوڑنے والی بات بتائی کہ دیکھ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا۔ اب اس میں بھی دیکھیں تو بڑی غور و فکر والی بات ہے، اتنے گھپ اندھیرے میں ماں کے پیٹ کے اندر، اب ناک کی جگہ ہی ناک لگایا، کان کی جگہ، ایون کہ چھوٹے چھوٹے ناخن بھی، دل، گردے، مسام، ہر چیز، چھوٹے چھوٹے بال جو باڈیز پہ ہوتے ہیں وہ سارے جہاں جہاں چاہیے، سر کے اوپر زیادہ بال چاہیے وہاں زیادہ ہوتے ہیں، جہاں تھوڑے چاہیے وہاں تھوڑے ہوتے ہیں، یہ رب کی شان ہے، اور آزاد مکمل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ماں کے پیٹ سے آنے کا طریقہ یہ ایسا جدا ہے کہ سوچ بھی بنا نہیں سکتا، اور ٹھہرا ہوا بچہ کہاں ہوتا ہے؟ الٹے برتن۔ یہ شان ہے رب کریم کی۔ اور کان ناک ہوتے ہوئے بھی بچہ نہ بول سکتا ہے، نہ بات سمجھا سکتے، درد سے مر رہا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو بھی نہیں سمجھا سکتا مجھے درد ہے، نہیں نہ سمجھا سکتا، بس جتنا پڑھایا ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو رو لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تھی، لیکن حصے کس نے ڈالی بعد میں؟ کیا ماں باپ نے؟ اگر اس طرح ماں باپ نے ڈالی ہوتی تو ایک سارے جو ہے نا بہرے گونگے، ان کی زبان ہوتی ہے، وہ نہیں بول پاتے، اس میں صلاحیت نہیں رکھی ہوتی،
آنکھیں ہوتی ہیں کتنے لوگوں کی، چپک بھی رہے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، کون دکھاتا ہے؟ رب کریم۔ تو یہ رب نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جو دیتے ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا، کہ نہ کہ ان کا کہ جو ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ اور ہم لوگ کسی کے اوپر احسان کر دیں تو کیا دل کرتا ہے، ساری زندگی وہ ہمارا غلام ہو کر رہے، اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو اس کی طرف ہم لوگ اگر توجہ نہیں کریں گے تو گھاٹا اپنا کریں گے۔ پھر پرندوں کی طرف، پرندوں کو تو دیکھ کے تو مزہ آ جاتا ہے، چھوٹی چڑیاں، کوے، بڑی بڑی جو ہوتے ہیں یہ آسمانوں پہ اڑنے والے، ذرا پرندے دیکھو جیسے کیسے تعداد میں، کوئی زیادہ تعداد میں، کوئی ویٹ میں زیادہ، کوئی تھوڑا، لیکن اڑ رہا ہوتا ہے۔ کون اڑاتا ہے؟ اس کے پر اڑاتے ہیں، پر تو مرغی کے بھی ہوتے ہیں، نہیں اڑ پاتی ہے، کتنا زور لگا کے اڑے گی تو ایک دیوار تک ہی جاتی ہے۔ چھوٹی سی چڑی، چھوٹا سا اس کا وہ دیکھیں پر ہوتے ہیں، کہاں تک اڑ اڑ کے جاتی ہے۔ تو یہ کون اڑاتا ہے؟ یہ رب کریم کی ذات ہے، وہی تھامے ہوئے اسے، وہ جو ادھر تھموا سکتا ہے نا، وہی آپ کے بنائے ہوئے، جو دماغ بھی اسی نے دیا ہے، یہ جو ایروپلین بناتے ہیں نا تو وہی تھما کے رکھتے ہیں، یعنی کہ جس دن اینڈ آیا ہوا ہوتا ہے اس دن تو وہ بھی کریش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں نشانیاں کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر گھروں کی طرف، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے گھر دیکھیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب نعمت اس نے دی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو واش روم کے اندر ہی ہم لوگوں نے وضو کا طریقہ اس کے اندر بنا لیا ہوتا ہے، ٹپ ہمارے بڑے سونے سونے بنے ہوتے ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے دعائیں پہلے پڑھا کرتے تھے۔ کہاں؟ کیا واش روم میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر ایک صحابی نے گھر بنایا تھا، اور اس نے جیسے ہوتے ہیں نا وینٹیلیشن کے لیے وہ ایک جگہ پہلے ہول چھوڑا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نیت سے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے رکھا ہے تاکہ ہوا کا نا ایسے وینٹیلیشن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، نیت اگر یہ ہوتی کہ اس میں سے میں اللہ کی آواز جیسے اذان ہے یا کچھ ایسا سنوں گے تو ثواب بھی آپ کو ہوتا۔ ہمیں گھر اللہ نے دیے، اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، غریب سے غریب بندے کا گھر بھی بہت بڑا ہے پاکستان میں اسپیشلی، لیکن کیا اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سب کچھ ہو رہا ہے؟ گھر ہم بنا رہے ہوتے ہیں، گھر والی جو لے کے آتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ حالانکہ ہمیں حکم ہے دین والی لے کے ہو تاکہ نسلوں کی بنیادیں اچھی ہو۔ تو جب بنیاد خراب کر دیتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، بچے خراب ہوتے ہیں، پھر چیخ رہے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمک کے ہم مار رہے ہوتے ہیں، سنت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو گھر بناتے ہیں وہ بھی ہم نہیں دیکھتے یہ حلال کا حرام کا، نہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھیے۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی باتیں ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے ڈھول ڈھمکے شروع کر دیں، نہیں، نافرمانی والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ اللہ نے پہاڑ آپ کے لیے بنا، ساری چیزیں، یہ جتنی چیزیں ابھی بتائی ہیں نا، ان کے یہ سارے آپ کے لیے ہیں، یہ اون ہے، یہ پشم ہے، یہ لباس ہے، یہ سارے آپ کے لیے ہیں۔ آپ تو اللہ کے لیے، آپ نے کیا کیا؟ کیا ہم اللہ کے واقف فہمبردار ہیں؟ جب تک فہمبردار تھے نا لوگ، دنیا میں مسلمان کا نام تھا۔ جب سے ہم لوگوں نے ناشکریاں کی ہیں، نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر عزت، تو آج سے ہی ہم لوگ پہلے جو ہو چکے اس پہ معافی مانگتے ہیں اور شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہے نا کہ وہ دل سے انہیں پتہ ہے کہ یہ نعمت ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، لیکن ہم جو باہر سے کوئی بندہ جہاں ہوتا ہے کہ یہ اس نے ہمیں گفٹ دی ہے، زیادہ تر ہوتا ہے یہ ماموں نے دی ہے، یہ چاچو نے دی ہے، یہ فلانے نے دی ہے، یہ ادھر پھر ہم تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کبھی بول لیے کریں، تو بولنے سے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو بہت ساری عزتیں دے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔